میرا نام شاہد ہے اور میں فرانس کے شہر پیرس میں رہتا ہوں۔ 4 سال پہلے میں اپنے آبائی شہر گوجرانوالہ میں ایک کپڑے کی دکان پر ملازمت کرتا تھا۔ دکان کے سامنے ایک اکیڈمی تھی جہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی پڑھنے آیا کرتی تھی۔ اس کا نام کرشما تھا اور وہ عیسائی مذہب کی تھی، جبکہ میں مسلمان تھا۔ لیکن محبت کہاں مذہب دیکھتی ہے، مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی تھی، لیکن میں اس سے بات کرنے سے ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اکیڈمی کے بعد دکان پر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کا فون نمبر چاہیے۔ میں نے اسے اپنا فون نمبر دے دیا اور وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ گھر جا کر اس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ میں نے بھی اسے بتایا کہ میں بھی اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اس طرح ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ وہ اکیڈمی کے بعد دکان پر آ جاتی اور ہم گھنٹوں آپس میں باتیں کرتے۔ وہ وقت شاید ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا۔ ہم دنیا داری سے انجان ہو کر ہر وقت اپنی محبت میں مگن رہتے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی، لیکن ہم اس بات سے انجان تھے کہ یہ دنیا کبھی دو پیار کرنے والوں کو ایک نہیں ہونے دیتی۔ پھر اچانک اس نے اکیڈمی آنا بند کر دیا اور اس کا نمبر بھی بند جانے لگا۔ اس کا پتہ کرنے کے لیے میں اس کے محلے میں چلا گیا، لیکن کسی سے کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ پھر میری دکان کے مالک نے مجھے بتایا کہ اس نے کرشما کا پتہ کروایا ہے۔ کرشما کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن میں صبر کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ پھر میں اسے بے وفا سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگا، لیکن میں اس بات سے انجان تھا کہ جس سے میں نفرت کرتا ہوں وہ تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ایک دن وہ اچانک دکان پر آ گئی اور اس نے بتایا کہ اس کے گھر والوں کو کسی نے ہماری محبت کا بتا دیا تھا۔ گھر والوں نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی، اسے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ اس کی شادی اس کے کزن سے کرنے لگے تھے، تو وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ گھر جائے اور اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن اس نے کہا کہ میں گھر چھوڑ آئی ہوں اور اب واپس نہیں جاؤں گی، یا تم مجھ سے شادی کر لو یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا، لیکن میرے گھر والوں نے یہ کہہ کر ہمیں گھر سے نکال دیا کہ وہ ایک عیسائی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ میں اسے لے کر کراچی کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ ٹرین اسٹیشن پر اس کے گھر والے آ گئے اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے کرشما کو گولی مار دی۔ وہ مجھے بھی مارنے والے تھے، لیکن لوگوں نے مجھے بچا لیا۔ لیکن افسوس کہ کرشما نہیں بچ پائی اور وہ مر گئی۔ کرشما کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے مجھ پر پولیس کیس کر دیا کہ میں نے کرشما کو اغوا کر کے اس کا قتل کر دیا ہے۔ تب میں کرشما کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن میری عمر تب صرف 18 سال تھی اور کم عمر کی وجہ سے میری بات پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ میں نے ہی کرشما کا قتل کیا ہے، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی یہی سمجھتے تھے کہ میں ہی قاتل ہوں۔ میری زندگی میں جو بھی ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار میرا دکان مالک ہے۔ اسی نے کرشما کے گھر والوں کو کال کر کے ہماری محبت کا بتایا تھا۔ پولیس اور کرشما کے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ ملک چھوڑنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ پھر میرے کراچی کے دوست نے میری مدد کی اور میں غیر قانونی طریقے سے فرانس کے شہر پیرس پہنچ گیا۔ میں اپنے دکان مالک سے اور کرشما کے گھر والوں سے کرشما کی موت کا بدلہ تو نہیں لے پایا، لیکن میں نے اپنا بدلہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ضرور انہیں سزا دے گا۔